أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في إعجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کتاب میں تفکر کر سکوں اور تدبر کر سکوں، اس پر جو میری زبان اس کتاب کو پڑھتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے کلام پر تفکر اور غور و فکر کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ والفہم لہ، اور اس کی فہم عطا فرما، والمعارفۃ بمعانی، اور اس کے معنوں کی، اس کے اندر جو معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ہمارے لیے جو پیغام رکھا ہے اس کی معرفت یعنی اس کی پہچان عطا فرما، والنظر فی عجائبہ، اور ایسی نظر ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم اس کتاب کی عجائبات کو پہچان سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں جو ربط ہے اور جو تعلق ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ان آیات میں ذکر ہے، ہم اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکیں۔ وَالْعَمَلَ بِذَلِكَ مَا بَقِيتَ، اور جب ہم سمجھ جائیں تو اس پر عمل کی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما جب تک میں زندہ ہوں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی عمل کرنا، آسان ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعلیٰ شروع کریں گے، پہلے اس کی ریسیٹیشن اور اس کے بعد آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی ایکسپلینیشن جس کو آج ہم کمپلیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى صدق اللہ العظیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کریں۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔
والذی قدر فہدا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، سنقرئک فلا تنسى، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سورہ الاعلیٰ مکی صورت ہے اور اس کی 19 آیات ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام کی پاکیزگی اور اس کی بلندی بیان کی جا رہی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کی تلاوت کرتے، جب آپ کے سامنے یہ آیات پڑھ جاتی تو آپ آگے سے فرماتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، نہ صرف انسان کی بلکہ اس کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور تمام مخلوقات اپنے اس مقصد سے، اپنی پیدائش کے مقصد سے واقف ہیں۔ نہ صرف وہ واقف ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی بھی کر دی ہے کہ وہ کیا کریں۔ ہر ایک کو اس کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، ہر ایک کے اندر اس طرح کی صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے، اس چیز کی طرف رجحان پیدا کر دیا گیا ہے جس کے مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں آخرت کی طرف دھیان دلواتے ہیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہر روز نہیں دیکھتے؟ کیا ہم ہر روز یہ نہیں دیکھتے کہ سبز گھاس ہوتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک کالی سیاہ کوڑے کی طرح ہو جاتی ہے؟ اسی طرح آپ سبزیوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، ہر چیز کے ڈیٹیریٹ ہونا اور اس کا بلندی سے، عروج سے نیچے کی طرف جانا ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہمیشہ نہیں ہے۔ خود انسان اپنی طرف بھی اگر نظر کرے تو گزرتا ہوا وقت، اس کی عمر کا ڈھلنا اس بات کی نشانی ہے کہ پہلے تر و تازگی اور اس کے بعد چیزوں کا فیڈ وے ہو جانا۔ ہر چیز ہمیشہ نہیں رہتی، انسان کو پلٹنا ہے۔ جو آخرت ہے وہ زیادہ رہنے والی ہے جبکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، آپ کو قرآن یاد کروا دیا، اور یہ سارے پروسیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی ملتی رہی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی جو علم دیا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا اور آپ کو یاد کروا دیا جائے گا۔ بعض کا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ عمل کیسے کریں گے، اگر ہم نے قرآن کو سن لیا تو میرے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو کیوں نہ میں سنوں ہی نہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بلاتے ہیں اس قرآن کی طرف کہ آپ آؤ، علم حاصل کرو، فلا تنسا، پھر تم بھولو گے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملے گی۔ اس لیے آگے بڑھنا اور اس کتاب کو تھام لینا دراصل کامیابی کو ہاتھ میں لینا ہے۔ اور یہ اصول صرف یہاں پر نہیں ہے، بہت سارے علوم جو فائدہ مند علوم ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف بڑھیں، اگر کوشش کریں گے تو وہ آسان کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے، مگر وہ چیزیں بھلا دی جائیں گی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن آیات کو منسوخ کرنا تھا وہ آیات آپ کو بھلا دی جائیں گی، الا ماشاء اللہ۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے خوب واقف ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کر دیں گے، اور دین جو ہے وہ بہت آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خوشخبری کی صورت بھی ہے،
اس میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اس کی بلندی کے بارے میں بتایا گیا، تخلیق کے بارے میں، تخلیق کے زوال کے بارے میں، اور پھر علم کی اہمیت کے بارے میں، اور یہ کہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے، دین اسلام، یہ آسان دین ہے۔ انہی آیات کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ کے ساتھ عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ فطر کی نمازوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی اس میں سورہ الاعلیٰ بھی موجود ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس بات کے بارے میں ثبوت کیا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے تو سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن مختوم، یہ دو پہلے شخص تھے جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، اور جب وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ آتے ہی قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ زندگی ہے۔ انہوں نے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جب وہ دوسری جگہ پر گئے تو اس علم کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ ابن مختوم اور مصعب بن عمیر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور پھر ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 لوگوں کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب عمر بن خطاب کے اپنے 20 لوگوں کے ساتھ مدینہ تشریف آئے تو اس کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اور وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں کے لوگوں کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اس سے پہلے کبھی مدینہ کے لوگوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا۔ ایون وہاں کے بچے خوشی سے اچھلتے تھے اور اس بات کی خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اور جو اللہ کے لیے قربانیاں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا اور مدینہ کے لوگوں کا اتنا خوش ہونا دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے دلوں میں محبت کا ڈال دینا تھا۔ اور کیوں نہ خوش ہوتے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں وہ تشریف لائے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ٹائم تک انہوں نے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور سورہ الاعلیٰ بھی یاد کر رکھی تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اس سے پہلے مکہ میں سورہ الاعلیٰ نازل ہو چکی تھی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کریں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبا ہاتھ سے ہے، اور کسی چیز کا تیرنا، جو چیز مسلسل حرکت میں رہتی ہے، جیسے ایک ایٹم ہمیشہ مسلسل ایک سرکل کے گرد اور اپنے جو اس کا نیوکلیس ہے اس کے اراؤنڈ گھومتا چلا رہتا ہے، اور اس کا مسلسل گھومنا اس کو ایک پول میں رکھتا ہے اور اس کو ایک دائرے میں مسلسل گھومتے رہنا ایک قوت کے تحت ایک مسلسل حرکت میں رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور اس کی پاکی مسلسل قائم دائم ہے۔ اگر تمام مخلوق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف نہ کریں، تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف نہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی پاکی، اس کی بلندی، اس کی پاکیزگی قائم اور دائم ہے اور مسلسل جاری و ساری ہے، بغیر کسی کمی اور کوتاہی اور کسی ڈیفیکٹ کے۔ اس کے اپنے فرشتے جو کہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ کے جواب میں سبح اسم ربی الاعلیٰ، اس آیہ کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے تھے۔ اس میں اسم سے جو مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام کی تعریف ہے۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی تعریف کرتے ہیں
تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی بلندی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے ان آیات میں اور اس کے بلند نام کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اعلیٰ ترین نام ہیں، اور یہ وہ نام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور اپنی کتاب میں ہمیں سکھائے، اور یہ وہ نام ہیں جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ ایسے نام کسی مخلوق کے نہیں رکھے جا سکتے۔ مثال کے طور پہ مخلوق کا جو نام رکھا جا سکتا ہے عبداللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا ضروری ہے۔ مثلاً عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے کسی کو پکارے، مثلاً کسی کو رزاق کہہ کر پکارے، یا غفار کہہ کر پکارے، یا رحمان کہہ کر پکارے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ تمام نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، اور اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان خود سے انسانوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور یہ ایک طرح سے گناہ بھی ہے۔ کہ دیکھیں، اگر کسی کا نام ہے عبداللہ اور اس کو عبد کو ہٹا کے صرف اللہ کہہ کر پکارا جائے تو یہ سخت بے ادبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی اس جو خصوصیات ہیں اس سے کسی انسان کو پکارنا احترام کی اگینسٹ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے غلط بات ہے اور درست نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے کسی کو پکارا جائے۔ ہمیشہ سننے والے اور جن کے سامنے یہ نام بھی لیا جاتا ہے، جو سن رہے ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر ایسے نام بچوں کے رکھ لیے ہیں تو ان کو ساتھ میں عبد الرحمن کہہ کر پکارا جائے، یا عبداللہ کہہ کر پکارا جائے، یا عبد الرزاق کہہ کر پکارا جائے۔ صرف رزاق کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سورہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس سورت کو ان آیات کو، سبحان ربی الاعلیٰ کو اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جب لیا جائے تو بہت عاجزی، محبت اور احترام کے ساتھ لیا جائے۔ اور اسی طرح بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلی لائف میں کچھ لوگ بار بار بات پر اللہ کی قسم کا نام لیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو لے کر اپنے کسی عمل کو سپورٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ کی قسم لے کر نام لیا جائے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے احترام کے خلاف ہے۔ ہر موقع پر اس بات کو عادت بنا لینا، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، اور کسی اور نام سے بلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کہ انسان نے خود سے بنا لیے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور شکانی میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ خود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نام بنا کر اس کو پکارنا درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کسی ناپاک جگہ میں نہیں لینے چاہیے۔ مثلاً اگر آپ کو واش روم میں جانا ہے یا ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پہ ٹوائلٹ ہے، تو ایسی جگہوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ویسے بھی یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ شیاطین کثرت سے پائے جاتے ہیں، گندگی کی جگہوں میں شیاطین کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی جگہوں پر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، تو آپ اس انگوٹھی کو اتار کے پھر اندر تشریف لے کر جاتے، یا ایسی جگہوں پر جاتے جہاں پر جو ناپاک جگہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی احترام اور اس کی جو رسپیکٹ ہے، ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کے اندر تقویٰ کا لیول بہت زیادہ تھا، اور ان کا تقویٰ اتنا زیادہ تھا اسی لیے ان کی سوچ بھی اعلیٰ ترین تھی۔ امام مالک کے بارے میں ہے کہ جب وہ کوئی سوال کرنے والا، جیسے بیگرز ہوتے ہیں، کوئی مانگنے والا ان سے کچھ مانگنے کے لیے آتا اور ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، تو وہ اس کو لوٹاتے ہوئے کہتے کہ میں تمہیں کچھ دوں گا لیکن جب میرے پاس ہوگا، لیکن وہ یہ نہ کہتے کہ اللہ تمہیں کھلائے گا یا اللہ تمہارے لیے انتظام کر دے گا، جو کہ عام طور پہ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں کھلائے، اللہ تمہارا انتظام کر دے، اور خود اگر نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ کوئی بات نہیں، آپ نہیں دے سکتے، لیکن امام مالک کا رویہ میں کیا تھا کہ کسی نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تمہیں کھلائے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اتنا اعلیٰ ہے
کہ ایسے وقت میں جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، امام مالک کا یہ کہنا تھا کہ جب کوئی ان سے مانگنے کے لیے آتا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تمہیں کھلائے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بہت بلند ہے، اور جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تمہیں کھلائے، تو اس ٹائم وہ مایوسی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ تمہیں کھلائے یا تمہارا انتظام کر دے، اس سے اس کو مایوسی ہو سکتی ہے، تو ایک رانگ امپریشن آگے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ نماز میں قرات کے دوران ایک مرتبہ سورہ الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اور سورہ الاعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ کے جواب میں انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن میں اضافہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا اور میں نے وہ کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، والذی قدر فہدا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راستہ دکھایا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا، تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات خالق ہے، پیدا کرنے والی ہے، بنانے والی ہے، اور کیسے تخلیق کرنے والی ہے؟ بغیر کسی مٹیریل کے۔ انسان جو کچھ بناتا ہے یا تخلیق کرتا ہے تو کیسے تخلیق کرتا ہے؟ انسان کا تخلیق کرنا کسی چیز سے، پہلے سے موجود مادے سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی مادے کے انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے فسوا، درست بنانے والا۔ تو اللہ کی ذات درست بنانے والی ہے انسان کو، نہ صرف یہ کہ اس کے دونوں بازو، دونوں ٹانگیں، ان کی لینتھس برابر ہیں، شولڈرز برابر ہیں، الائن ہیں، سیمیٹریکل ہے انسان کی کا جو پوسچر ہے اس کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درست اور ایک اندازے کے ساتھ بنائی، نہ صرف انسان، تمام مخلوقات کو درست بنانے والا ہے، قدرہ، تقدیر بنانے والا ہے، ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنانے والا ہے، فہدا، اور یہ کہ رہنمائی کرنے والا ہے۔ 4 باتوں کا ان آیات میں ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو مقدر کیا، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کو تخلیق کرتے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی جا چکی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ قدرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس لفظ میں قدرہ میں ایک تو کوانٹٹی آ جاتی ہے، کسی چیز کی تعداد، اور اس میں کوالٹی بھی آ جاتی ہے، صفات، کتنی مخلوقات ہوں گی، ہر مخلوق کی کیا صفات، کیا کوالٹیز ہوں گی۔ انسانوں میں کسی شخص کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی زندگی میں اس کی اولاد کہاں ہوگی، کہاں وہ پیدا ہوگا، اس کی موت، اس کی ہر موت، اس کے رشتہ دار، ہر چیز کی پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا۔ تو نہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، بلکہ وہ چیز پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر مخلوق کا جو سائز ہے، اس کا جو ویٹ ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا حجم، اس کا والیوم کتنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اندازے کے ساتھ مقرر کی ہیں۔ اور پھر اس میں انسان کی شکر گزاری کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے لیے شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ عام طور پہ لوگوں کی کیا کمپلینس ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سائز، ویٹ، شیپ، رنگ، باڈی، فزیک، سب ایک اندازے کے ساتھ بنایا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اس کی وزڈم اس میں چھپی ہوئی ہے۔ انسان کی کیا کمپلین ہوتی ہے؟ کسی کو اپنے چھوٹے قد پر ناراضگی ہے، کسی کو اپنے سامنے رنگ کو پسند نہیں کرتا، اور کسی کو یہ ہے کہ میرا ویٹ بہت زیادہ ہے۔ انسان اپنی ہی تخلیق پر خود ہی کمپلین کرتا ہے،
جبکہ اس کو اپنی اس تخلیق پر جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو جو چیز دی گئی ہے اس کے مقابلے میں اگر اس میں ایک چیز کی کمی ہے تو دوسری چیز زیادہ کر دی گئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کچھ لوگ دیکھ نہیں پاتے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی پرسیپشن، ان کی بصیرت بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ بول نہیں پاتے، اور کوئی خاتون تھی وہ بول نہیں سکتی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کا جب وہ لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتی ہیں تو وہ لوگوں کے امپریشن سے ان کی تصوراتی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ سمجھ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی چیز میں کم کیا ہے تو کسی اور چیز میں زیادہ بھی کیا ہے، اور ایسا عظیم بیلنس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور قدرہ میں ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھلائی اور اس کی برائی کا راستہ دکھا دیا۔ انسان کے لیے اس کی برائی اور بھلائی دونوں واضح کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا ہے، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور اس کو برابر بنایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الدہر میں فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے تاکہ ہم آزمائیں اس کو، اور پھر ہم نے اس کو کیسا بنا دیا، سمیعاً بصیرا۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خصوصیات تقدیر کی انسان کے لیے کہ وہ سن بھی سکتا ہے اور وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ بہت ساری مخلوقات ہیں جو کہ سن نہیں سکتی، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، جیسے بیٹس ہیں، وہ دیکھنے سے محروم ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک اسپیشل فریکوینسی کی آواز ہوتی ہے جس سے وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہیں، لیکن ان کی سننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت بھی دی، دیکھنے کی بھی صلاحیت دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو راستہ بھی دکھا دیا۔ انسان کے اندر ایسی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ انسان غلط اور صحیح میں فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اس فیصلے کو لینا نہیں چاہتا، وہ اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو اچھائی بتاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان مسلسل اپنے نفس لوامہ کو، جو کہ ملامت کرنے والا نفس ہے، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو نفس لوامہ بول اٹھتا ہے، ریڈ لائٹ جل اٹھتی ہے کہ یہاں پر تم نے غلط کیا ہے، وہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، انسان اپنے اندر گلٹ محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں کسی غلط کام کے ہو جانے سے انجانے میں بھی گلٹ محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کی لائٹ زندہ ہے اور وہ جل بجھ رہی ہے اور وہ آپ کو الرٹ کر رہی ہے۔ نفس لوامہ کی جب انسان بات مانتا ہے اور بار بار اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اطمینان والا نفس جو کہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی الائنمنٹ میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر جو بولنے والا ضمیر ہے اس کی آواز کو انسان بجھا دیتا ہے، اس کی آواز کو نہیں سنتا، مثلا آپ نے کوئی ایکٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ چلیں آپ اس کو درست کر لیں، لیکن آپ درست کرنے میں آپ کی انا حائل ہو سکتی ہے، آپ کی اندر کی جو کبر ہے بعض اوقات انسان کا وہ حائل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی اس برائی کو چاہنے کے باوجود اس سے نجات حاصل نہیں کرتا، جاننے کے باوجود کہ درست نہیں ہے، اور پھر اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان نفس لوامہ کی بات سنتا نہیں اور برائی میں آگے بڑھتا ہے تو وہ نفس امارہ بن جاتا ہے، اور نفس امارہ جو ہے وہ نفس ہے جو پھر انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے۔ پھر کیونکہ نفس کے اندر کی آواز انسان نہیں سنتا، اور وہ جو لائٹ ہے، جو ریڈ لائٹ ہے، وہ جلتے جلتے انسان کی ایک نیچرل ہیبٹ بن جاتی ہے، انسان ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ میں نے غلط کیا ہے، اور جب انسان اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرتا تو وہ برائیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو دیکھنے والا، یعنی وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا نفس مجھے کیا بتا رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، even though he might make up excuses, no matter کہ وہ جتنے بھی معاذیر ڈالے، جتنے بھی عذر پیش کرے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو نفس کی آواز کو سننا، دل کی آواز کو سننا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق بھی کیا
اور ایسے مادے سے تخلیق کیا جو کہ موجود بھی نہیں تھا، جبکہ انسان اپنی تخلیق پر بہت فخر کرتا ہے۔ انسان اگر لکڑی سے کچھ بناتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، تو اس کی تخلیق نہیں ہے، یہ ایک موجود شدہ مادے سے وہ تخلیق کرتا ہے۔ تخلیق تو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، جو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی مادے کے پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کی نسل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی عورتیں اور مرد پیدا کیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فسوا، اندازے سے ٹھیک ٹھیک درست بنایا۔ یہ جو لفظ تسویہ ہے، فسوا لفظ تسویہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے درست اور برابر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں بہت حکمتیں ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی کہ مثال کے طور پہ اگر کچھ بہن بھائی ہیں، ان میں سے بعض کا کوئی بہن بھائی ہوتا ہے جو کہ کمزور ہوتا ہے جسمانی طور پر، اور کوئی ہوتا ہے جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کی ہائٹ بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے ہر چیز کو برابر پیدا کیا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ سب بہن بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ سب برابر تو نہیں ہیں، پھر یہ کیسے برابر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز اور ہر کوالٹی کو ایک خاص اندازے کے ساتھ ہر ایک میں تقسیم کیا ہے۔ اور میں اور آپ اگر کسی میں کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 4 ایپل ہیں اور آپ نے 4 لوگوں کو دینے ہیں، آپ بہت اچھے تقسیم کرنے والے ہیں، تو آپ وہ 4 ایپل جو ہیں چاروں کو دے دیں گے، 4 لوگوں کو دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ اچھے تقسیم کرنے والے نہیں ہیں تو آپ اس میں سے پسندیدہ جو آپ کا انسان ہے اس کو 2 ایپل دے دیں گے، کسی ایک کو آدھا آدھا کر کے دے دیں گے اور کسی کو پورا دے دیں گے۔ کیا یہ درست تقسیم ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسی تقسیم کی توقع رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فسوا، ہر چیز کو برابر اور درست بنانے والا ہے، اس کی تقسیم زبردست ہے، اس نے ہر چیز کو بہترین اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ دیکھیں، اگر ہماری شولڈرز بھی اگر برابر الائن نہ ہوں تو جب ہم چلیں گے تو ہم جھک کے چلیں گے، یعنی ہمارا جو پورا پوسچر ہے وہ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ دیکھیں کسی شخص کو جس کے جو جھک کے چلتا ہے ایک طرف، یعنی بہت زیادہ اس کا پوسچر سیدھا نہیں ہے بلکہ ایک طرف بہت جھک جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں دونوں وہ الائن نہیں ہوتی، ایک ٹانگ تھوڑی سی پیدائشی طور پہ چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ جب چلتے ہیں تو وہ درست نہیں چل پاتے، ان کے چلنے میں لڑکڑاہٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ایکسیپشنل کیسز تو رکھے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنا برابر پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نعمتوں پر اور اس کی تخلیق پر جب انسان غور کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار انسان بنتا ہے۔ تو قرآن انسان کی اندر کی آنکھ کھولتا ہے اور انسان کو اللہ کا شکر گزار بناتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی تو آپ کے اندر خوشی انٹرنلی پیدا ہوگی۔ وہ جو آپ کے مین میڈ، جو انسان کے خود کے بنائے ہوئے چھوٹے 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 غم ہوتے ہیں، وہ قرآن جو ہے ان کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح والذی قدر فہدی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ یہاں پر جو لفظ قدرہ ہے یہ تقدیر سے ہے، اور یہاں پر ان آیات میں اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد حیات سمجھا دیا ہے۔ ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقصد کی وجہ سے پیدا کیا۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے، انسان، انسیکٹس، جانور اور ہر طرح کی جو مخلوقات ہیں، ان کو ایک خاص، ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور ہر ایک کو خاص اسائنمنٹ دی گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اسائنمنٹ دی گئی ہے، میری اور آپ کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے دل میں اس کی طلب ڈال دی ہے اور اس کی طرف رجحان ڈال دیا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میری اسائنمنٹ کیا ہے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، اور اسی طرح اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں، آپ کا کوئی پروفیشن ہے، وہاں پر ایز این ورکر کی حیثیت سے آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ اپنے کام میں کتنے احسان کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کاموں کو بہترین طریقے سے کرنا، کہاں آپ کمی کر جاتے ہیں، کہاں آپ عدل سے کام نہیں لے پاتے۔ مثال کے طور پہ ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عدل والی ماں ہو، اور عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے درمیان معاملہ کر رہے ہیں، ہر ایک سے اس کی ایج کے مطابق معاملہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ جو بچہ سب سے بڑا ہے اور جو بچہ سب سے چھوٹا ہے وہ دونوں ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیے جائیں گے۔ جو بڑا ہے اس کی ضروریات مختلف ہیں، جو بچہ ہے اس کی ضروریات مختلف ہیں۔ آپ ان سب کو اگر کھانے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں تو جو آپ کا بڑا بچہ ہے اس کو ظاہر ہے ڈبل دیں گے کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے، اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کی ضرورت کم ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں عدل کرتی ہوں اور سب کو ایکول آپ دینا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ عدل نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کی خصوصیات کے مطابق، اس کے سٹیٹس کے مطابق دینا، یہ ایک عدل بھی ہے اور اس میں حکمت بھی شامل ہے۔ لیکن جب آپ کاموں کو بہت اعلیٰ طریقے سے کرتے ہیں وہ احسان ہوتا ہے۔ تو اپنے کاموں کے احسان کے طریقے پر کرنا ایک مسلمان کی حیثیت سے، معاشرے میں میرا کیا مقام ہے، میں اپنی سوسائٹی میں کیسی ہوں، میں اپنی نیبرہڈ میں کیسی ہوں، میں اپنی کمیونٹی میں کیسی ہوں، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے۔ فیملی کے ساتھ تو ہم نے دیکھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، میری نمازیں کیسی ہیں، میں کتنی سنسیئر ہوں اپنے رب کے ساتھ، کیا ہمیشہ میں سنسیئر رہتی ہوں ایک پڑوسی کی حیثیت سے۔ یہ تمام ہماری اسائنمنٹس ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس درجے پر کام کر رہے ہیں۔ ایک مولانا رومی ہے، ان کا ایک ان کی زبان میں ایک شعر ہے، خاک و باد و آب و آتش بندہ از، بامن و تو مردہ باحق زندہ از، یعنی تمام مخلوقات کی جو بات ہے اس کے حوالے سے ہے کہ زمین ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ کے سرونٹس ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے جو بعض اوقات اپنی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے، یعنی یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیے ہوئے کاموں پر لگے ہوئے ہیں، سلیوز آف اللہ۔ بامن و تو مردہ، میرے لیے اور تمہارے لیے مردہ ہیں، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سینس لیس ہیں، یہ سوچ نہیں سکتے، صرف انسان سوچ سکتا ہے، لیکن باحق زندہ از، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں، سینسیبل ہیں، الائیو ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوق کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اس کو پھر اپنا مقصد بھی سجھا دیا، فہدا والذی قدر فہدا۔ پھر اس کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں چھوڑ دیا، مخلوقات کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو پھر رہنمائی بھی دی۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ ہمارا رب وہ رب ہے، وہ ذات جس نے ہر ایک چیز کو عطا کیا، خلقہ پیدا کیا، ثم ہدا پھر اس کو رہنمائی کی۔ تو سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر سب کے سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ کبھی اپنے کام سے نہیں رکتے، مسلسل بغیر رکے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، بار بار ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ بہت شوق سے اللہ کے قریب آتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ حجاب بھی لے لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے اور جیسے موسم کی طرح ان کے اوپر سے یہ چیز بھی اتر جاتی ہے، یا اس کی وجہ معاشرے کا پریشر ہو سکتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان کو اپنی کمپنی کو دیکھنا چاہیے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایسے دوست جو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا رجحان دین کی طرف ہے، آپ نے حجاب لینا بھی شروع کر دیا، لیکن پھر آپ نے کچھ ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، پیئر پریشر کا ایفیکٹ ہوا، اور پھر آپ نے اپنا حجاب اتار دیا، نمازیں چھوڑ دیں۔ پہلے جو آپ دین کی طرف آنے والے تھے، آپ کے اندر وہ بات اب باقی نہیں رہی۔ تو اپنے مقصد پہ نظر ڈالنا اور اس پہ جم کر رہنا بہت ضروری ہے۔ تمام مخلوقات جمع ہوئی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے زیادہ کوالٹیز عطا کی ہیں، اور اس کے لیے پھر انسان دیکھے کہ کیا وجہ ہوئی کہ میرے اندر یہ کمزوری پیدا ہوئی ہے، اور پھر اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے، اپنی محفل کو بدلے، اپنے دوستوں کو بدلے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اس کو اللہ کی یاد دلانے والے ہوں، کیونکہ قیامت کے دن انسان اس بات پر حسرت کرے گا کہ کاش وہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اخرج المرعى، آیہ نمبر 4، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ اس آیہ میں ذکر ہے
گھاس کے بارے مرعا ایسی زمین جس پر گھاس اگتی ہے اور پھر جانور اسے کھاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ گھاس شروع میں سبز ہوتی ہے، گرین ہوتی ہے، لش گرین اینڈ ویری فریش، اور پھر آہستہ آہستہ سیاہ ہوتی چلی جاتی ہے، یلو ہوتی ہے، پھر سیاہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی تر و تازگی مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، غثان کا مطلب ہے خشک گھاس، جو گھاس ہے اس کو غثاءً کہا جاتا ہے، اور احوا سیاہ، یعنی وہ خشک ہو جاتی ہے اور پھر کالی ہو جاتی ہے۔ تو انسان غور کرے، کس بات پر انسان غور کرے، اس میں انسان کی توجہ کس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے؟ اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنی جوانی پر غور کرے، اپنی ینگ عمر پہ غور کرے۔ اب دیکھیں کہ ینگ ایج میں انسان کی خوبصورتی کتنے عروج پر ہوتی ہے، اور انسان کی قوت کتنے عروج پر ہوتی ہے، اتنی فریشنس اس کے اندر ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے انسان نوٹ کرتا ہے کہ اس کی عمر ڈھلنا شروع ہو گئی ہے تو نہ تو ویسی خوبصورتی رہتی ہے، اسکن میں ویسی فریشنس نہیں رہتی۔ عورتیں اپنی لیڈیز جو ہیں اپنی اسکن کے بارے میں کتنی کیئرفل ہو جاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسکن میں وہ فریشنس نہیں رہتی جو کہ ینگ ایج میں ہے۔ یہ تمام پروسیس جو ہے عمر کے ڈھلنے کا، انسان کو اس کے انجام کی خبر دیتا ہے، اور یہ پروسیس روکا نہیں جا سکتا۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح مقرر کی ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے مختلف چیزوں سے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پروسیس بہرحال جاری و ساری رہتا ہے۔ تو انسان کو دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دینے کے بجائے آنے والی زندگی کو پرائرٹی دینی چاہیے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر انسان کو پلٹنا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن پہنچایا۔ یہ وہی قرآن ہے جو میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تو بہت تیزی سے پڑھتے، کیونکہ آپ کو ڈر لگتا کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے مڈل میں کہا جا رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ یعنی آپ، ایک تو یہ ہے کہ فلا تنسا، کہ آپ کو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے یاد کروا دیں گے اور آپ کو بالکل نہیں بھولے گا، یعنی آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی۔ اور ایک اور یہ ہے کہ فلا تنسا، بھول نہ جانا، یعنی میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کی تلاوت کرنا، اس پر پریکٹس کرنا بھولے نہ، ورنہ پھر کیا ہوگا، انسان بھول جائے گا۔ اسی طرح الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ یعنی کچھ آیات ایسی تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیں، اور وہ منسوخ آیات تھیں۔ یعنی منسوخ آیات میں کیا ہے، یا تو ایک آیت کی جگہ پر اس کے مقابلے کی دوسری آیت کو لایا گیا اور اس کو ہٹا دیا گیا، یا پھر آیت ہی کو بھلوا دیا گیا۔ تو الا ما شاء اللہ، جو چیز اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ بھلوا دی جائے گی، لیکن ادروائز آپ کو وہی یاد رہے گی۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی گائیڈنس مل رہی ہے، آپ کو علم دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک بہت بڑے کام کے لیے چنا گیا۔ آپ نے یہ پیغام اپنے صحابہ کرام کو، اس ٹائم کے جو لوگوں کو آپ نے بیان کیا، اور انہوں نے پھر آگے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تو قیامت تک یہ کتاب زندہ اور قائم ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور ہر دور میں یہ کتاب سچی کتاب ہے۔ اس کے احکامات ہر دور میں اسی طرح قائم دائم ہیں جیسے اس دن قائم دائم تھے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اب آپ کو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ اس پہ برڈن محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان کیسے ہوگا، میں اس کو کیسے یاد رکھ پاؤں گی، میں اس پر عمل کیسے کر پاؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں اپنی مدد کی، وعدہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی وحی کا اترنا، پھر اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور شریعت ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر دی کہ وہ اٹ واز پارٹ آف ہز پرسنالٹی، کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن گیا۔ چیزوں کو جو بھی آپ کی قولی اور فعلی جو بھی احادیث ہیں، کچھ چیزیں آپ کے عمل میں ہیں، کچھ چیزیں آپ نے بول کر کہیں ہم سے، احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ شریعت
تمام آپ مکمل شریعت کی تصویر تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آسان کر دیا، اور یہ آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اور وہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، کیونکہ جب انسان نیا نیا دین پہ آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ عمل کرنا کیسے آسان ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی دین کی طرف آئے گا اور اس کو لینا چاہے گا اور اس کے لیے اس کا دل اللہ تعالیٰ کھول دیں گے تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دین جو ہے آسان ہے، دین کو اپنے اوپر مشکل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ان الدین یشدد ولن یشاد الدین احد الا علیہ، کہ دین جو ہے یہ اپنی نیچر میں ان الدین یسرن، دین جو ہے آسان ہے، وَلَن يُشَادِّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ، یہ صرف اس پر مشکل ہوتا ہے جو اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ دین کو لینا اور اس کو سمجھنا اور حکمت کے ساتھ اس کو علم کے ساتھ باقاعدہ کسی استاد سے سیکھنا اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اس کو پراپر طریقے سے عمل میں لا سکے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ ہے، ابو داؤد میں ہے، لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم، اپنے نفسوں پر سختی نہ کرو، اگر سختی کرو گے تو تمہارے اوپر سختی کر دی جائے گی۔ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کچھ ایک قوم ایسی ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بہت سختی لا دی۔ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے راہب تھے جنہوں نے بدھ مت میں دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے لیے شادی کرنا اور اپنے لیے عبادات کو مخصوص کر لیا اور شادی کرنا اور لوگوں سے ملنا، ان چیزوں کو کٹ آف کر دیا، حالانکہ دین ایسی ریکوائرمنٹ نہیں رکھتا۔ دین آسان، ہین اور لین ہے، بہت آسان ہے کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کو کر لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو لے لو، مَسْتَطَعْتُمْ، تمہاری استطاعت کے مطابق، وَإِذَا نَهِيتُكُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچ جاؤ، یعنی اس کو نہ کرو۔ یعنی دین کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اور دین اس طرح بھی آسان ہے کہ انسان اپنے معاملات میں بھی آسان ہو، کیونکہ ایک جگہ پر ہے فَإِنَّ الْمُنبِتَّ لَأَرْضٍ فَقَطَعَ وَلَا زَهْرًا أَبْقَى، کہ اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اگر وہ بہت ہی تیز ڈرائیونگ کرتا ہے تو نہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منزل پر پہنچے گا بلکہ اپنی سواری کا بھی نقصان کرے گا۔ تو میڈیم اور معتدل اور درمیانی راستہ جو ہے بہترین راستہ ہے، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے ان کو اسی طرح لیا جائے۔ اور ایک جگہ پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو کہ جب کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے اور جب اپنے حقوق کسی سے مانگتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے آسان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایسی شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ تو محبت کیا جاتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے، نہ وہ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے نہ لوگوں کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ابغض الرجال الی اللہ الا الدنہم الد الخصم، یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتے ہیں، ایسے شخص سے جو کہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس دین پر عمل کرنا آسان کریں۔ انشاءاللہ ان آیات کی اگلا پورشن ہم اگلی لیسن میں سنیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى